أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جس دور پہ دنیا تھی نازاں، جس دور پہ دنیا تھی نازاں، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے خاص لائق اور زیبا ہے، جو داتا دستگیر غوث العظم لجپال بگڑی بنانے والا، بے اولادوں کو اولادیں عطا کرنے والا، بے کسوں لاچاروں مجبوروں کی مجبوریاں حل کرنے والا اللہ اکیلا ہے. درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، امام المرسلین، امام المجاہدین، رحمت للعالمین، پوری کائنات کے امام، آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص لائق اور زیبا ہے. حضرات، آج ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایماندار ہوں. ہر بندہ جو چور ہے تو اس کا بھی دعویٰ ہے کہ میں ایماندار ہوں. بدکاری کرنے والا ہے تو وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایماندار ہوں. ہر قسم کی برائی کرنے والا ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، لیکن
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نشانی بیان کی ہے جو دعوی ایمانی بھی کرتے ہیں لیکن اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ تو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا حاجی و نمازی قرار دیتا ہے، اپنے آپ کو سچا کہلواتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا نیک اور متقی سمجھتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، کچھ لوگ ایسے آئیں گے تمہارے اندر جن کی نیکیوں کو اللہ رب العزت ہوائے منصورہ بنا کر کے، ریت کے ذرات بنا کر کے ان کی نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ ان کی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک ان کے نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے، لیکن ان کے اندر ایک برائی پائی جائے گی، ایک غلطی ہوگی، ایک وہ کوتاہی کریں گے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے وہ نیکیوں کو ہوائے منصورہ بنا کر کے ختم کر دے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، کہنے لگے تفعلنا وجلہم، اللہ کے نبی آپ بیان کیجئے ان کی وہ غلطی کیا ہوگی، ان کی وہ کوتاہی کیا ہوگی جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو، ان کی نیکیوں کو اللہ رب العزت ریت کے ذرات کی طرح ختم کر دے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے وہ نشانی بیان کی اور صحابہ کرام کے دل مطمئن ہو گئے کہ ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں۔ وہ نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، فرمایا جب وہ تنہائی کے اندر ہوتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں جو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے، ایک بندہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے یہ کوئی بات کرتا ہے کہ بھائی شراب پی لینی چاہیے۔ اب جو بندہ اس کام کو سر انجام دیتا ہے وہ گھر والوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے جلدی سے بول کر کے کہتا ہے کہ بھائی اللہ نے تو شراب حرام کی ہے، شراب پینی نہیں چاہیے، لیکن یہ بندہ جب ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو اس کے دوست عزیز و اقارب یہ کام کرتے ہیں، اپنے دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، ابو نے تو نہیں دیکھا، بھائی نے تو نہیں دیکھا، کسی رشتہ دار نے تو نہیں دیکھا، اب یہاں چل جائے وہاں یہ شراب پی لیتا ہے۔ اس کے متبادل دوسرا بندہ اس کے ساتھ وہ ہے جو بدکاری کرنے والا ہے۔ کوئی اس کے اچھے دوست یہ بات کریں کہ بھائی انسان کو جسمانی لذت کے لیے بدکاری کر لینی چاہیے، اب وہ بندہ یہ بول کے کہتا ہے یار بدکاری کرنا تو حرام ہے، اسلام کے اندر زنا اور بدکاری حرام ہے، لیکن جب ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو بھی یہ کام کرتے ہیں، پھر وہاں جا کر کے ان کاموں کو یہ سر انجام دیتا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جو بینک سے قرض لے کر کے لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، پھر ان کو کہتا ہے کہ بھائی دیکھنا معاشرے کے اندر میری بڑی عزت ہے، لوگ مجھے عزت دار کہتے ہیں، معاشرے میں میرا بڑا نام ہے، میں صرف آپ کے ساتھ ہی یہ کاروبار کر رہا ہوں، کسی کو میرا نام نہیں بتلانا۔ یہ نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں۔ فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، فرمایا جب وہ تنہائی کے اندر جاتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اے انسان تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ انسان لوگ سامنے لوگوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل کا استعمال اچھے طریقے سے کرتے ہیں، جب تنہائی کے اندر جاتا ہے اسی موبائل کا استعمال غلط طریقے سے کرتا ہے، پھر یہ انہی لوگوں کے اندر شمار ہے جن کی نیکیاں اللہ رب العزت ہوائے منصورہ بنا کر کے ختم کر
کر دے گا، ریت کے ذرات کی طرح ختم کر دے گا۔ یہ موبائل کا غلط استعمال کرنے والا یہ بھی نیکیوں سے خالی ہو کر کے لوٹے گا اور بدبخت لوٹے گا۔ یہ چیزیں ہیں۔ اب انسان کو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے، اور اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے پھر انسان جب سچی بات کرتا ہے، سیدھی بات کرتا ہے، پھر اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ دو بندے مسجد کے اندر آتے ہیں، فرمایا دخل رجلان باب المسجد، دو بندے مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اخذ منکبیہ رجلا قال یا امیر المؤمنین اقتل الوالدین، آ کر کے کہتے ہیں امیر المومنین اس بندے نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے، ہم اس کو بڑی مشکل سے پکڑ کر کے لے کے آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس سے بدلہ لیا جائے، اس سے میرے باپ کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت امیر المومنین کے سامنے اس بندے کو یہ لے کر کے آئے، حضرت امیر المومنین نے پوچھا ہاں بھئی تو نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے؟ کہنے لگا اے امیر المومنین ان کا باپ کچھ اس طریقے سے میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے کہ ان کا باپ میری مزرعہ کے اندر سے گزر رہا تھا، اپنے اونٹ پر میری کھیتی میں سے گزر رہا تھا، میں نے اس کو منع کیا، یہ باز نہ آیا، پھر میں نے دوسری مرتبہ اس کو منع کیا، پھر بھی یہ باز نہ آیا، پھر جب میں نے اس کو تیسری مرتبہ منع کیا کہ بھائی آپ یہاں سے نہ گزریں، اس سائیڈ سے راستہ ہے راستے سے جائیں، کہنے لگے امیر المومنین یہ پھر بھی باز نہ آیا، میں نے غصے میں پتھر اٹھایا اور اس کے اونٹ کو مار دیا ان کے باپ کے، اور وہ پتھر اونٹ کو لگنے کی بجائے ان کے باپ کو لگا اور وہ وہی فوت ہو گیا۔ معاملہ یہ وہی بنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو بندوں کو جب چھڑانے کے لیے، ایک بندہ جو زیادتی کر رہا تھا اس کو تھپڑ مارا تھا بطور نصیحت، لیکن تھپڑ اس کو غلط جگہ پہ لگ گیا، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، جان بوجھ کے نہیں میں نے اس کو پتھر مارا تھا۔ حضرت امیر المومنین کہنے لگے بھئی آنے والے تو نے اعتراف کر لیا ہے، اب تجھے اس کا بدلہ دینا پڑے گا، آپ کو اس کے بدلے قتل کر دیا جائے گا ان کے باپ کے بدلے۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بوڑھی ماں گھر کے اندر موجود ہے، مجھے معاف کر دیا جائے یا مجھ سے اس کی دیت لے لیجیے، پیسے لے لیجیے۔ حضرت امیر المومنین ان سے کہنے لگے ہاں بھائی نوجوانوں، وہ کہنے لگے امیر المومنین اس بندے کو معاف نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے، بڑا تیز بندہ ہے، اس کو ہم بڑی مشکل سے پکڑ کر کے لے کے آئے ہیں، ابھی اس سے ہم بدلہ لیں گے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین اگر پیسے نہیں لینے آپ مجھے مہلت دے دیجیے، میں اپنے گھر میں جاتا ہوں، بیوی بچوں کو مائی باپ کو بتلا کر کے آتا ہوں، اس کے بعد مجھے قتل کر دیا جائے۔ زور کی نماز پڑھی گئی، اس بندے کو کھڑا کر لیا گیا، بھائی تجھے 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ کوئی اپنا ضمانتی دے کر کے جائیں۔ اب یہ بندہ اعلان کر رہا ہے، سارے صحابہ موجود ہیں، کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوتا اس کی ضمانت کے لیے، کیونکہ اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، اس کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، یہ بندہ بار بار اعلان کر رہا ہے۔ آخر کار جب یہ مایوسی کے عالم میں چلا جاتا ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں امیر المومنین اے عمر فاروق میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اس بندے کو جانے دیجئے۔ حضرت امیر المومنین کہنے لگے اے ابو ذر غفاری تو اس لیے اس
اس کی ضمانت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ یہ اپنے گھر چلا جائے گا تو قصاص ٹل جائے گا، بدلہ ٹل جائے گا۔ اگر یہ بندہ چلا گیا واپس نہ آیا، اس کے بدلے میں آپ سے قصاص لیا جائے گا۔ اب بتاؤ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں امیر المومنین اس کو جانے دیجئے، میں اس کی جگہ پہ قصاص دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ بندہ چلا جاتا ہے اور جا کر کے جب تیسرا دن گزرتا ہے، یہ علاقے کے اندر، مدینے کے اندر باتیں ہونے لگی کہ بھئی یہ بندہ تو اب واپس نہیں آئے گا، اس کا کوئی گھر نہیں جانتا، علاقہ نہیں جانتا، کیسے آئے گا یہ بندہ؟ اب سب لوگ یہ باتیں کرنے لگے، اور یہ کون؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ آسمان کی نیلی چھت کے نیچے، زمین کے سینے کے اوپر آج تک ابو ذر غفاری سے سچا انسان کسی کائنات کے انسان نے نہیں دیکھا ہے۔ اور کون ابو ذر غفاری ہے جن کے بارے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے یہ غفار قبیلے کے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ سارے صحابہ اب پریشان ہے، اتنے جلیل القدر صحابی سے بدلہ لیا جائے گا، یہ ابو ذر غفاری سے بدلہ لیا جائے گا۔ اب جب تیسرا دن گزرتا ہے، ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، صحابہ کرام کی جماعت ایک جماعت اٹھتی ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ کے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتی ہے کہ ہم چلے جائیں گے ابو ذر کا، ابو ذر سے قصاص نہیں لیا جائے گا، بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ جب نماز پڑھی گئی، امیر المومنین نے اعلان کروا دیا، الصلاۃ الجامعۃ، الصلاۃ الجامعۃ، الصلاۃ الجامعۃ، اے لوگو جمع ہو جاؤ، لوگو جمع ہو جاؤ۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے، ایک جماعت امیر المومنین کے سامنے آتی ہے، کہتے ہیں امیر المومنین عصر کی نماز کے ٹائم تک آپ انتظار کر لیجئے، ہو سکتا ہے یہ بندہ واپس آ جائے۔ عصر کی نماز تک کی مہلت دے دی گئی، عصر کی نماز بھی پڑھ لی گئی، پھر بھی وہ بندہ نہیں آ رہا، پھر مغرب کے ٹائم تک کی مہلت دے دی گئی۔ حضرت امیر المومنین ابھی بیٹھے ہیں، منبر رسول پر بیٹھے ہوئے، بڑے پریشان ہیں، اور مسجد کے دروازے کی طرف نظر ہے، سامنے سے وہی نوجوان ہے، فرمایا دخل رجل الباب المسجد، فرمایا وہی نوجوان ہے، مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے۔ امیر المومنین منبر سے نیچے اترے، اس شخص کو اپنی بازوؤں میں لپیٹ کر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ جی تو سب سے بڑا، اللہ جی تو سب سے بڑا۔ اس کو کہتے ہیں لم یبتغننی بعدیک ولم یعرف منی ومنکا، فرمایا تو واپس کیوں آ گیا؟ تو کس لیے واپس آ گیا؟ کوئی تیرا گھر نہیں جانتا تھا، تیرا علاقہ نہیں جانتا تھا، پھر واپس کس لیے آیا؟ آگے سے وہ بندہ بول کر کے کہتا ہے امیر المومنین میں لوگوں سے تو چھپ سکتا تھا، آپ سے چھپ سکتا تھا، یہ قصاص سے میں بچ سکتا تھا، لیکن اس ذات سے میں کہاں بچ کر کے جاتا جو ذات ہر وقت دیکھتی ہے، آج نہیں قیامت کے دن مجھ سے بدلہ لیا جاتا۔ قیامت کے دن یہ زمین بول کر کے کہہ دیتی، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین بول کر کے کہہ دیتی، اپنی ساری خبریں نکال کر کے کہہ دیتی، اللہ اس شخص نے فلاں موقع پہ فلاں بندے کو قتل کیا تھا، اور سیدنا ابو ذر غفاری کو ضمانتی بنا کر کے یہ غائب ہو گیا تھا، پھر میں کیا اپنے رب کو جواب دوں گا؟ اللہ سے تو میں نہیں چھپ سکتا تھا۔
اے مسلمان، تو کس لیے آج اپنے بھائی کا حق آتا ہے؟ اپنے بھائی کو تو مارتا ہے، اپنی بہن کا حق آتا ہے، کیا تو اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا؟ کیا تو نے اللہ کو جان نہیں دینی ہے؟ اپنے بھائی کی زمین پر قبضہ کر بیٹھتا ہے، اپنے بھائی کا حق آتا ہے، تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آئیے اس نبی کو دیکھیے جس نبی کا آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے نبی کے زندگی کے آخری ایام ہے، اللہ کے نبی کے آخری ایام ہے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے، عائشہ آج میرا دل کرتا ہے کہ میں مسجد کے اندر جا کر کے نماز پڑھوں۔ اللہ کے نبی نے وضو کیا اور نماز پڑھائی۔ اللہ کے نبی منبر رسول پر بیٹھ کر کے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کو میں نے مارا ہو، کسی کا حق کھایا ہو؟ آئیے آ کر کے مجھ سے بدلہ لے لیں۔ اب سارے صحابہ بیٹھے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کی، صحابہ کی نظریں جھک گئی کہ اللہ کے نبی کیسی بات کر رہے ہیں، کیا اللہ کے نبی بھی غلط کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ایک انصاری صحابی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے، اللہ کے نبی میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آگے آ جائیے۔ جب وہ صحابی آگے آنے لگا، حضرت عمر فاروق کو تو آپ جانتے ہیں، حضرت عمر فاروق کھڑے ہونے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ، اس کو آگے آنے دیجئے۔ جب یہ آگے آیا، آ کر کے کہتا، اللہ کے نبی فلاں موقع پہ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آئیے آپ مجھ سے بدلہ لے لیجئے۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے نبی، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میرے جسم پہ قمیض نہیں تھی، آپ نے تو قمیض بھی پہن رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی قمیض اتار دی اور چھڑی منگوا لی گئی، اس شخص کے ہاتھ میں دے دی۔ جب یہ چھڑی دے دی گی، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، آج کیا عالم ہوگا؟ آئے اس نبی کے جسم پہ چھڑی مار دی جائے گی، جس نبی کے جسم پہ، جس نبی کے پاؤں میں صحابہ کانٹا لگنا بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، آج یہ چھڑی لگتی ہوئی کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جب اس صحابی کو یہ چھڑی دے دی گئی، وہ صحابی نے چھڑی کو توڑ کر کے پھینک دیا اور اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے، مورے نبوت کو چوم لیتا ہے، کہتا ہے، اللہ کے نبی آپ کی زبان سے سنا ہے، جو مورے نبوت کو چوم لے گا اس پر اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو دیکھیے، جس نبی نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دی، وہ نبی اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے۔ اے امت مسلمہ کے نوجوان، آج تیری میری کیا اوقات ہے؟ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ موبائل اٹھا لیا اور ویڈیو، غلط ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دیکھا چھوٹا سا بچہ آیا، بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ کیا تجھے اس اللہ سے ڈر نہیں لگتا جو ہر وقت تجھے دیکھتا ہے؟ کیا اس اللہ سے ڈر نہیں لگتا جو رب العالمین کالی رات ہو اور کالا پتھر ہو، اس کے اندر کالی کیڑی رینگتی ہو، اس کی بھی آواز اللہ رب العزت سنتے ہیں؟ کہ اس رب سے تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اس رب سے نہیں ڈرتے؟ اللہ کے نبی کون اللہ کے نبی ہیں جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ایک دن اللہ کے نبی اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی نے اپنی لونڈیا کو آواز دی، ایک بار آواز دی، اس نے نہ سنی، پھر دوسری مرتبہ آواز دی، پھر بھی اس نے نہ سنی، پھر تیسری مرتبہ آواز دی، پھر بھی اس نے نہ سنی۔ سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس تھی،
کہنے لگی اللہ کے نبی میں جا کر نہ دیکھوں کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ ان کا ذہن یہ تھا کہ اس کو آواز سنائی نہیں دے رہی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس لونڈیا کے پاس گئی تو جا کر کے دیکھا وہ بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ آ کر کے کہا اللہ کے نبی آواز تو جا رہی تھی لیکن وہ بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی اس لیے نہیں آئی۔ اللہ کے نبی اٹھے اور اس کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے لولا میں جاءتو کیا عن سواک، فرمایا اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مجھے کھڑا ہونا ہے تو میں تجھے اس مسواک سے مارتا، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تیری غلطی سے زیادہ تجھے سزا نہ مل جائے، تیرے جرم سے زیادہ تجھے سزا نہ مل جائے، اس لیے میں تجھے نہیں مار رہا۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ انسان اللہ سے ڈرتا ہے پھر اپنے بھائی کا حق نہیں کھاتا، انسان اللہ سے ڈرتا ہے پھر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، انسان اللہ سے ڈرتا ہے پھر کسی کی عزت کو داغدار نہیں کرتا۔ جب انسان اللہ سے ڈرے گا کسی کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ اللہ کے بندے، اے امت مسلمہ کے نوجوان، اے امت محمدیہ کے غیور نوجوان، یہ جوانی کے دن ہر ایک شخص پہ آتے ہیں، لیکن جو اللہ سے ڈر کر گزار جائے اس سے بڑا بہادر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے ڈر تو صحیح، میں تیری دنیا بھی سنوار دوں گا، میں تیری آخرت بھی سنوار دوں گا۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن راستے کے اندر جا رہے ہیں، جنگل کے اندر دیکھتے ہیں ایک بکریوں کا چرواہا ایک پہاڑ کے سائے کے اندر سویا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کہیں سے گزرتے، کسی بستی سے، کسی علاقہ سے، کسی گاؤں سے گزرتے تو ان بستی والوں کو چیک کیا کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ اب وہ بکریوں کا چرواہا پہاڑ کے سائے کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس کو اٹھاؤ۔ اس کو اٹھایا، پوچھا بھئی آپ کون ہو؟ کہنے لگا میں مسلمان ہوں۔ پوچھا گیا کہاں رہتے ہو؟ فرمایا فلاں بستی کے اندر رہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس کو چیک کرتے ہیں بھی یہ کون سا مسلمان ہے۔ فرمایا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ فرمایا جی یہ کسی کی بکریاں ہیں، میں تو امانت دار ہوں، چرواہا ہوں، غلام ہوں میں اس بندے کا۔ فرمایا آپ ایک بکری ہمیں دے دیں، اس کا معاوضہ میں آپ کو مدینے میں آنا وہاں دے دوں گا۔ فرمایا جی میں نہیں دے سکتا۔ فرمایا کسی کو نہیں بتائیں گے، آپ ایک بکری ہمیں دے دو۔ اس غلام نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، وقت کے حاکم ہیں، ایک بات کی گارنٹی آپ دے دیں، پھر اس کے بعد چاہے آپ جتنی بکریاں لے جائیں میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا جی بتلائیں کیا ہے؟ کہنے لگا اگر اللہ کی عدالت کے اندر کل میرا حساب آپ نے دینا ہے تو پھر آپ جتنی بکریاں چاہے لے جاؤ، اگر اللہ کی عدالت کے اندر میں نے اپنا حساب دینا ہے پھر ایک بکری کا کان بھی نہیں دوں گا۔ پوچھا آپ کا مالک کون ہے؟ فرمایا فلاں بندہ میرا مالک ہے۔ اس کے پاس امیر المومنین جاتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں فلاں چرواہا آپ کا ہے؟ کہنے لگے جی۔ فرمایا بکریاں آپ کی ہیں؟ کہنے لگے جی بکریاں بھی میری ہیں۔ فرمایا بکریاں خریدنے کے لیے میں آیا ہوں۔ پہلے اپنا تعارف کروایا تھا۔ فرمایا امیر المومنین تحفے میں لے جائیں ساری۔ کہنے لگے نہیں تحفہ نہیں چاہیے مجھے، قیمت بولیں آپ۔ اس نے قیمت بتائی، حضرت عمر فاروق نے اس کو قیمت ادا کر دی۔
اور کہنے لگے اب وہ غلام بھی آپ مجھے بیچ دیں۔ فرمایا آپ غلام بھی لے لیں۔ اب وہ بکریاں لے کر کے آیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے ہوئے اور کہنے لگے عین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فرمایا آسمان پر اللہ ہے۔ کہنے لگے آج کے بعد یہ بکریاں بھی آپ کی ہے اور آپ کو بھی آزاد کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ایک سچ بولنے کا اور امانت دار ہونے کا صلہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندے، دنیا کے اندر رہتا ہوا مجھ سے ڈر کر کے زندگی گزار دے، مجھ سے ڈر کر کے سچ بولتا جا، میں تیری دنیا بھی سنوار دوں گا، آخرت بھی سنوار دوں گا۔ فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، میں تیری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنوار دوں گا۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔